اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم۔ نون حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کچھ نہیں ہے، اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم ایٹ لیسٹ۔ والقلمی، یہ جو واو ہے یہاں پر یہ قسمیہ آیا ہے، اور اپنے گرامر والے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ جب بھی ہم قسمیہ واو آتا ہے تو اس کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی وہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، زیر کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کے معنی میں ہے۔ والقلمی، اور عموماً پھر وہ اسم جو ہے وہ معرف باللام بھی ہوتا ہے۔ والقلمی، قسم ہے قلم کی، وما، اور اس کی جو۔ اچھا، ماں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ماں لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ دونوں کے لیے آتا ہے، اور من جو آتا ہے وہ آتا ہے صرف لیونگ تھنگس کے لیے، یعنی عاقل مخلوق کے لیے من آتا ہے۔ عاقل کون ہوتے ہیں؟ فرشتے اور انسان اور جنات۔ وما، اور جو، اور اس کی جو، یسترون، وہ لکھتے ہیں، سین تو را سطرہ کا معنی ہوتا ہے لائن، تو وہ لائنز میں، یعنی کہ قلم جب لکھتا ہے تو وہ لائنز میں لکھتا ہے نا، تو سطرے یا لکھی ہوئی لائن کو بھی سطر کہتے ہیں، تو سین تو را سطر۔ ما نہیں ہے، اور یہاں مراد جو ہے وہ لوح محفوظ اور اعمال نامے، اور لوح محفوظ میں جو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اعمال نامے ہیں جو لکھے ہیں، اور یہ وہ قلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان، دنیا اور آسمان اور دنیا کی تخلیق سے پہلے بنایا، اور تمام انسانوں کی اور ہر چیز کی تقدیریں جو ہیں وہ اس کے اندر لکھ دی۔ وما، ما نہیں ہے، انتا، آپ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بنعمتی، نعمت سے، نعمت کے ساتھ، بی نعمتی، بازر بی، ربی کا، اپنے رب کی، بی مجنون، کوئی مجنون۔ اب یہاں پہ جو بی مجنون کا با ہے کہ اسٹریس کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ مجنون کا جو روٹ ورڈ ہے جیم نون نون ہے، نون نون سے ہے، جنون جو ہے اسی لفظ سے ہوتا ہے، جن بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، جنت بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، تو مجنون یعنی کہ آپ جو ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے، یا آپ کے اوپر کوئی جن کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سناتے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے کفار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، یا اس طرح کی یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، تو یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی بھی دے رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کو باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، آپ کے لیے، لَأَجْرًا، یقیناً اجر ہے، غیر ناممنون، ختم ہونے والا۔ ممنون جو ہے میم نون یا سے ہے، میم نون، ایک منٹ، میم نون نون ہے اس کا روٹ ورڈ، اور اس کا معنی ہے کبھی ختم نہ ہونے والا۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لعلی، یقیناً، اور اعلیٰ جو ہے وہ عالی شان یعنی بلند، خلق، اخلاق کی جمع ہے خلق، اور عظیم، بہت بلند، یہ بھی عظیم اور اعلیٰ دونوں ہی بلند ہے معنی، تو لعلی خلق العظیم، آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے، تو پس سین جو ہے وہ ان قریب کے لیے، سون کے لیے آتا ہے، اور تبصرو، تا، آپ، مخاطب کی ضمیر، اور بصرا کا معنی دیکھنا، تو پس ان قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمْ، کون تم میں سے، ائی ہم پچھلے دفعہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ائی جو ہے وہ ہے تم میں سے کوئی، بالخصوص کرنے کے لیے، المفتون، فتنہ سے، فتنے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو مجنون ہے، اور کون کس کی آزمائش ہو رہی ہے، کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بے شک ربا کا، آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن، اسے جو، اب دیکھیں یہ من آ رہا ہے نا، اسے جو، یہ عاقل کے لیے آ رہا ہے، واللہ، بھٹک گیا، ان سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو، اور وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ فلا، پس نہ، تطیعی، آپ اطاعت کیجئے، تطیع یعنی اطاعت سے یہ ورڈ،
المکذبین جھٹلانے والوں کی، ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تدہنو آپ ڈھیلے پڑ جائیں، دال ہا نون دہن، دہن کا معنی ہوتا ہے چکنائی، تیل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر دو گلاس آپس میں چپک جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں آپس میں اسٹک ہو جاتی ہیں کوئی چیز، تو آپ کیا کرتے ہیں، چکنائی لگاتے ہیں اور پھر اس کو لگا کے یا بٹر لگا کے اس کو گھماتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے. تو یہ ایک تو ڈھیلا پڑنا اس حوالے سے، دوسرا یہ کہ پھسلنے کے معنی سے بھی ہے کہ آپ بھی اس بات سے پھسل جائیں اور وہ بھی اس بات سے پھسل جائیں، یعنی کہ اس دین کو سے وہ آپ کو ہٹا دیں، آپ کی اس ہدایت کے راستے سے آپ کو پھسلا دیں. ولا اور نہ تُطِیعُ آپ اطاعت کیجئے، کل ہر حلافن بہت حلف اٹھانے والے یعنی قسم کھانے والے، مہین نہایت حقیر کی. ہا و نون ہون کس سے ہے، یعنی کہ یہ اہانت کے سے ہے، اہانت آمیز کہتے ہیں نا، اہان، نہایت حقیر کی. ہمازن بڑا ہی عیب جو ہے، ہا میم زا ہمزہ، ہم نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو ہمزہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے عیب جوئی کرنے والا، چغلیاں کرنے والا. تو یہ ہماز اسی کے صفت سے آ رہا ہے، ہمازن بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا. مشائن مشو سے ہے، ہم نے مشو پڑھا ہے نا، مشو فی، تم اس میں چلو، مشی چلتے ہیں، تو یہ ہے بہت زیادہ چلنے والا، یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا، اس کی بات ادھر لگائی، اس کی بات ادھر لگائی، یہ والا، اور عیب جوئی کرنے والا. اور نمیم ساتھ چغل خوری کے، نمیم یعنی کہ چغل خوری بھی ساتھ ہے. نمیم جو ہے وہ چغلیوں کو کہتے ہیں. اچھا یہاں نمیمہ چغلیاں ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو ہے یہ جہاں پر جو ایک شخص کا ایک طرف تو یہ مراد شیطان ہے، دوسری طرف مراد جو ہے یہاں پر ایک خاص شخصیت کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر غالباً نام ولید بن مغیرہ جو ہے یہاں پر مراد ہے، کہ وہ سردار تھا اور اس کا ہی پورا نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. مناعن بہت روکنے والا، منع سے ہے، اور للخیر بھلائی کا، یعنی دوسروں کو بھلائی کرنے سے بھی روکتا ہے. معتدن حد سے بڑھنے والا، عین دال و عدون سے ہے. معتدن عظیم ہم پڑھتے ہیں، معتدن اسیم جو ہے وہ آسم سے ہے، حمزہ سا میم، اس کا معنی گناہ سے ہے. اسم کبیر یہ لفظ ہے. عتل بد مزاج، بعد ذالک اس کے زنین، بے نسب یا بے ذات. عتل بد مزاج بھی ہے، کسی کو عین تا لام عطلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو سر کے بالوں سے گھسیٹنا، یعنی کہ سر کے بال سے گھسیٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ تذلیل کسی کی کر دینا، اور کسی کو بہت زیادہ ذلت دے دینا، ذلیل کر دینا ایک طرح سے. تو یہ ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ ذلیل کر دیتا ہے، اور خود کیا ہے، وہ خود زنیم ہے، یعنی بے نسب ہے. یہ ولید بن مغیرہ ہی کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اپنا کوئی حسب نسب نہیں ہے، اس کے پیچھے والد کا، اس کے اور اوپر آباء و اجداد کا کچھ ذکر نہیں ہے. ان کے کانا ہے وہ ذا مالن، یہ ذو قوتن، ذی قوتن، ذل جلالی، وہی ذا ہے مال والا. و بنینا اور بیٹوں والا، یعنی وہ خود جو ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. اس کے بہت سارے بیٹے تھے نا، غالباً 10 یا 11 بیٹے تھے. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قولا وہ کہتا ہے، اساطیر کہانیاں ہیں، سین طورا سطورا سے ہی ہے، کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی. یعنی یہ بالکل سیم آیت جو ہے ہم سورۃ مطففین میں بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی بالکل سیم آیت ہے کہ اس شخص کے بارے میں یہاں پر اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، تو وہی قصے ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، یہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے. سنسمہ کا روٹ ورڈ ہے واو سین میم وسما سے، ان قریب ہم
داغ لگائیں گے اسے. یہ وسمہ کیا ہوتا ہے؟ داغ لگانا جو ہے مہر لگانے کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو اسٹین کر دیں گے. علی الخرطوم سونڈ پر، یعنی سونڈ یعنی ناک پر. آگے ہوتا ہے انسان کی جو خا را طا، یہ خا را طا میم ہے میرا خیال ہے اس کا روٹ ورڈ، ڈفرینٹ روٹ ورڈ ہے، 4 حرفی روٹ ورڈ ہے اس کا. تو یعنی کہ ناک پر ہی انسان کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ناک اونچی رہے، اور انسان جو زیادہ بد مزاج ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکبر والا ہوتا ہے اس کو اپنی ناک کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی ناک پر ہی ہم داغ لگا دیں گے. انا یعنی کہ جلائیں گے. انا بے شک ہم بلوناہم آزمایا ہم نے انہیں، بالام واو بلو آزمائش، صحیح ہے، آزمایا ہم نے انہیں، کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنتی جن باغ والوں کو. اب یہاں پہ ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے. یہاں تک پچھلی 16 آیت تک ایک ہی واقعہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا. اب ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے کہ ایک جنت والے یعنی باغ والے جو ہیں، یہ پراپر جنت نہیں ہے، یہ جنت یعنی کہ دنیا کا باغ ہی مراد ہے یہاں پہ. اس جب اقسمو انہوں نے قسم کھائی، لیس ریمنہا البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے. صاد را میم سرم اس کا روٹ ورڈ ہے. البتہ وہ کاٹ لیں گے، کھیتی کو کاٹنا یا پھر باغ کا پھل اتارنے سے مراد اس سے. مصبحین صبح سویرے ہی یعنی صبح ہوتے ہی. ولا اور نہیں، یستثنون وہ استثناء کر رہے تھے. یعنی استثناء کا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. استثناء سے مراد فطافہ. اچھا یہاں پر مراد یہاں پر ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا جو کہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ یمن کا ایک باغ تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ اس کو باغ کی کٹائی کرتا تو سب سے پہلے ایک حصہ اپنے بچوں کے یعنی گھر والوں کے لیے رکھتا، دوسرا حصہ وہ غریبوں کے لیے رکھتا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ دوبارہ انویسٹ کر دیتا. تو یہاں جب یہ مر گیا تو اس کے بچے جو ہے وہ اپنا باغ کو جب ہارویسٹ کرنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم غریبوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، ہم سارا حصہ خود ہی لے جائیں گے. تو فطافہ تو پھر گیا، یہ طا واو فا طاف ہے، طواف بھی اسی سے ہوتا ہے یعنی گھومنا. علیہ اس پر طائفن ایک پھرنے والا، من ربی کا آپ کی طرف سے، یعنی آندھی وغیرہ کوئی چیز آ گئی. واہم اور وہ نائمون سو رہے تھے. فاصبحت تو وہ باغ ہو گیا، کالصریم مانند جڑ کٹی کھیتی کے، یعنی کٹا ہوا ہو گیا. صاد را میم سورما ہی سے اس کا روٹ ورڈ ہے. یا لیسریمنہا جہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا سیم وہی ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسے ہو گیا جیسے وہ کٹ چکا ہے، یعنی اس کا پھل غائب ہو گیا یا خراب ہو گیا. فتنادوا پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. نادو جو ہے روٹ ورڈ نون دال واو یا نون دال یا سے ہے، ندا سے ہے اس کا ورڈ یعنی پکارنا، ندا سے. مصبحین صبح سویرے ہی، ان کے اغدو صبح سویرے چلو، اغدو یعنی غدا کا معنی ہوتا ہے کل، یعنی صبح سویرے ایک دم سے اٹھ پڑو، ایک یعنی کل ہو گئی ہے اب اٹھ چلو. علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان اگر کنتم ہو تم صارمین پھل توڑنے والے. صاد را میم صرما سے. فانطلقوا تو وہ چل دیے. یہ طا لام قاف طلقہ سے اس کا روٹ ورڈ ہے. جب انطلقہ کا معنی ہوتا ہے چلنا. وہم اور وہ، یتخافتون وہ چپکے باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ چھپ کر باتیں کر رہے تھے. ان کے لا یدخلنہا نہ ہرگز داخل ہو اس میں، یا دخلا سے ہے. الیوم آج علیکم تم پر مسکیناً کوئی مسکین. وغدوا اور وہ صبح سویرے نکلے، علی حرد روکنے پر، قادرین قادر بنتے ہوئے، یعنی اپنے لوگوں کے رزق کو روکتے ہوئے قادر بنتے ہوئے نکلے، اپنے آپ کو قابض سمجھتے ہوئے، کیا کہتے ہیں قدرت رکھتے ہوئے یہ نکلے. فلما تو جب رأوہا انہوں نے دیکھا، یا سے ہے رأوہا انہوں نے دیکھا اسے، قالو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم لضالون البتہ راستہ بھول گئے ہیں. بلکہ نحنو ہم محروم کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ ان کو لگا کہ کوئی اور سی کوئی جگہ ہے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. پھر جب انہوں نے غور کیا کہ نہیں یہ تو وہی اپنا باغ ہے، تو پتہ چلا کہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہمارے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں. قالا
کہا اوسطہم ان میں سے بہتر نے، واو سین تو وسطا یعنی ان میں سے کچھ بہتر جس کی سمجھ تھی، اس نے کہا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، سین باہا سبحا یعنی کہ سبحا سبحو، یسبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ قالوا انہوں نے کہا سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا، انا کنا ظالمین بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم۔ فاقبل تو متوجہ ہوا، بعضهم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتا ہوا، لوم لام واو میم لوم ملامت کرنا۔ قالوا انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، یا ویلنا کا ورڈ جو ہے وہ افسوس کے لیے اسی طرح سے آتا ہے، ہائے افسوس۔ انا بے شک ہم کنا تھے ہم ہی طاغین، طاغین یا طغیانی بھی اسی سے ہوتا ہے، سرکش یعنی حد سے بڑھنے والے۔ ایسا امید ہے ربنا رب ہمارا ان کے یبدلنا وہ بدل کر دے ہمیں خیرن بہتر منہا اس سے، انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں، راغین با رغبا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کذالک اسی طرح ہوتا ہے، العذاب عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور یقیناً عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، لو کانو یعلمون کاش ہوتے وہ جانتے، یعنی عذاب بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، اور انسان کو دنیا میں جو عذاب ملتا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا اور چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب تو بہت بڑا اور دائمی ہوگا۔ انا بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم پاس ان کے رب کے، جناتین باغات ہیں، جناتن نعیم باغات ہیں، النعیم نعمتوں والے، افنجعل کیا بھلا ہم کر دیں گے، المسلمین مسفرما برداروں کو یا مسلمانوں کو، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کل کاف زبر کا، یہ ہم بتائیں کمثلی کاف زبر کا مانند کے لیے آتا ہے، ماں کیا ہے، لکم تمہیں، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو، ہا کاف میم حکمہ سے، ام یا لکم تمہارے پاس، کتابن کوئی کتاب ہے، فیہ جس میں، تدرسون تم پڑھتے ہو، مطلب ایسی باتیں تم کہاں سے سیکھ کے آتے ہو کہ اگر فرما بردار کوئی شخص جو ہے وہ اچھا ہے، یا اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا، صبر کرتا رہا، اور ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو تنگ کرتا رہا اور عیش کرتا رہا، اور جو ہے وہ اپنے اعمال برے کرتا رہا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ان کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو ایسی باتیں مطلب ایسی تو یہ تو عقل سے بھی نہیں، عقل سے بھی پرے ہے نا، ایک ظالم ہے اور ایک دوسری طرف ایک اچھا آدمی ہے، ایک ظالم آدمی ہے، تو دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی یہاں پر ان کو تعجب میں دکھایا جا رہا ہے، تم ایسی باتیں کہ کیسے تم فیصلے کرتے ہو، یہ کیسی باتیں تم سوچتے ہو، اور یہ کہاں سے پڑھتے ہو ایسی باتیں؟ دال را سین درسا یعنی پڑھنا، درس، انا بے شک مدرسہ بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، انا بے شک رقم تمہارے لیے، فیہ اس میں، لما البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو، کس میں، اس بات میں، لَأَمْ یا لَكُمْ تمہارے لیے، ایمان قسمیں ہیں، علینا ہم پر، بالغۃ پہنچنے والی، یعنی کہ ایسی کتاب جس کو تم پڑھ رہے ہو، جو تمہیں پتہ نہیں کون سی ایسی کتاب ہے جہاں پر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی باتیں کہ جس میں صرف وہی چیزیں ہیں جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ تمہاری فیوریٹ چیزیں ہیں، جس میں تمہاری اپنی مرضی کی باتیں ہیں، یا ایسی قسمیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو کہ تم پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، یعنی کہ تم نے کوئی وعدے وغیرہ لے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، یا تم کچھ بھی کرتے رہو تمہیں سزا نہیں ملے گی، انا لکم لما انا کہ بے شک، لکم تمہارے لیے، لما البتہ وہ ہے جو تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو، سلہم پوچھئے ان سے، سل کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، سل بنی اسرائیل پڑھا تھا نا، سل بنی پوچھئے بنی اسرائیل سے، سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے یہ، سلہم پوچھئے ان سے، ایہم کون ان میں سے، بذالک اس کا ضامن ہے، ام یا لہم ان کے لیے، شرکاء کچھ شریک ہیں، فلیأتوا پس چاہیے کہ وہ لے آئیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے،
یوم یکشفو، یوم جس دن یکشفو کھول دیا جائے گا، کاف شین فا کا شفا، انسا کھول دیا جائے گا، انساقن پنڈلی سے، ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے، الی السجودی طرف سجدوں کے، فلا تنا یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے اور جو مسلمان یعنی مومنین ہوں گے وہ فوراً ہی جو ہے اللہ کو پہچان جائیں گے۔ یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، اور سب جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے سوائے منافقین کے۔ جو منافق ہوگا یعنی کہ جو صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہے اور صرف نام کا مسلمان ہے، اور اس کے دل میں اصل میں جو ہے وہ اسلام کی وہ رغبت، وہ محبت اور اللہ سے وہ محبت نہیں ہے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی۔ یہی وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ان کو استطاعت ہی نہیں ہوگی۔ خاشعاتن نیچی ہوں گی، یعنی کہ نظر جھکی جا رہی ہوگی، ابصارہم نگاہیں ان کی، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر، ذلتن ذلت، وقد اور تحقیق کانو تھے وہ، یدعون وہ بلائے جاتے، الی السجودی طرف سجدوں کے، وہم جبکہ وہ سالمون صحیح سلامت تھے، جب وہ صحیح سالم تھے تو وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ فذرنی پس چھوڑ دو مجھے، ومن اور اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث اس بات کو، فذرنی اچھا، سنستدرجہم سین عنقریب، ہم نون جو ہے وہ ہم کے لیے، اور آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں، بتدریج، تدریج اسی لفظ سے ہوتا ہے کہ بتدریج لے کے جانا، یعنی کہ آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے انہیں، من حیث جہاں سے لا یعلمون نہ وہ جانتے ہوں گے، یعنی کہ ان کو ان کے انجام کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جایا جائے گا۔ وَأُمْلِي اور میں مہلت دے رہا ہوں، لہم انہیں، اِنَّا بے شک، قیدی تدبیر میری، متین بہت مضبوط ہے۔ ام یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن کسی اجر کا، فہم تو وہ، من مغرم تاوان سے، مثقلون دبے جا رہے، سا قاف لام ثقل یعنی کہ ان پر وہ تاوان بھاری ہے۔ ام یا عندہم ان کے پاس، الغیب کوئی غیب ہے، فہم پس وہ، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، غیب کی باتیں لکھتے ہیں وہ، یعنی کہ وہی باتیں، یہ سب باتیں سوالات کے طور پہ اس طرح سے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے کہ آخر تمہارے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، حق تمہارے سامنے اتنا واضح ہے تو تم مان کیوں نہیں رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، آج ہم جو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں جیسے تو نہیں رہے۔ تو امت مسلمہ کو ایک جنرل ویو میں دیکھا جائے تو حالات بہت خراب ہیں، تو ان پہ ہم اگر اب یہ ساری آیات ہمارے اوپر بہت آرام سے چسپا ہو رہی ہیں نا، کہ اب اس کو صرف اور صرف آپ اس پہ نہ لے کے جائیں کہ یہ جو ہے وہ شاید صرف کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے اور صرف وہی ایڈریس کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم سب کے اوپر چسپا ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم غیب لکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں یہاں اچھا ملا ہے تو بس ہمیں وہاں پہ بھی اچھا ملے گا اور سب کچھ، تو ہمیں جو ہے وہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ دین کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فصبر پس صبر کیجئے، لی حکمی حکم کے لیے، ربی کا اپنے رب کے، ولا اور نہ تکن آپ ہوں، کا صاحب الحوتی مچھلی والے کی طرح، یہاں حضرت یونس علیہ السلام مراد ہیں، اس جب نادا اس نے پکارا، وہوا اس حال میں کہ وہ، مکذوم یعنی کہ کاف ذا میم غصے سے بھرا ہوا تھا، غم اور غصے سے سانس کی نالی تنگ ہو جانا، یا بہت یعنی کہ سانس گھٹنے لگنا، یعنی کبھی کبھی غصہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ انسان کو سانس نہیں آتی اور انسان وے آؤٹ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں۔ لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کے تدارکہ پا لیا اسے، دال راکف درکا، نعمتن ایک نعمت نے، من ربی اس کے رب کی طرف سے، لنبذا البتہ وہ پھینک دیا جاتا، نبذا نون بازال پھینکنا، بالعرائی چٹیل میدان میں، عین را حمزہ چٹیل میدان، وہوا اور وہ، مذموم مذمت زدہ ہوتا، میم ذال میم
یہ ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو ان کو بھی سخت سزا دی جاتی، لیکن آپ کو پتہ ہے جو یعنی کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ہوا کیا تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب یعنی کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے جو ہے وہ نکلنا نہیں تھا یونس علیہ السلام نے، لیکن ان کو اپنی قوم سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ یہ تو میری کوئی بات ہی نہیں مانتے، تو اب بس میں جا رہا ہوں، غصہ بھی آ گیا تھا ان کو، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے، ایک سمندر میں کشتی میں بیٹھے اور چلے، تو سمندر میں آ گئی طغیانی اور بھی لوگ موجود تھے اس کشتی میں، تو ان کے ہاں کا رواج یہ تھا کہ اگر طغیانی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے آئی ہے، تو ہم نہ قرہ ڈالتے ہیں، جس شخص کا نام بار بار نکلے گا تو ہم اسی کو ہی سمندر میں ڈال دیں گے تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ تو جب انہوں نے قرہ ڈالا تو تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی ان کو سمندر میں پھینکا گیا، ایک بڑی سی ویل مچھلی آئی اور ان کو نگل گئی، اور یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور جب ان کو ایک طرح سا موقع ملا سوچنے سمجھنے کا، تو ان کو خیال آیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص پیغمبری کے یا پھر اپنے اللہ سے قرب کے جتنے قریب ہوتا ہے، اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ایک عام آدمی اس طرح سے کوئی کام کرتا تو شاید ایسی پکڑ نہ ہوتی، لیکن ایک پیغمبر ایسے کام کرے تو اس قدر سخت پکڑ ہوئی ان کی۔ تو یہاں یہ والی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تسبیح پڑھی تھی، 40 دن تک وہ پیٹ میں رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، ان کی توبہ قبول کی اللہ نے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ساحل پر مچھلی نے اگل دیا۔ فجتباہ، تو چن لیا اسے، ربہ، اس کے رب نے، فجعلہ، تو اس نے بنا دیا اسے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، وَإِنْ، اور بے شک، یکاد الذین، یکاد قریب ہے، الذین، جنہوں نے کفر کیا، لَیُزْلِقُونَکَ، البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو، زلقہ سے ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، زلقہ کا معنی ہوتا ہے پھسلانا، بِأَبْصَارِہِمْ، اپنی نگاہوں سے، لما، جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، الذکر، ذکر کو، وَیَقُولُونَ، یعنی کہ اتنا غصے میں دیکھتے ہیں آپ کو، یا کہ آپ جو ہے بھول جائیں، جیسے آپ کوئی بات کر رہے ہیں، محفل میں آ کر بیٹھ جائیں اور آپ کو آ کے گھورنا شروع کر دیں، کوئی شخص آ کر، کوئی انسان واعظ دے رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، کوئی شخص سامنے بیٹھ کے اس کو، یا بہت سارے لوگ آ کے سامنے سے بیٹھ کے اس کو بہت زیادہ گھورنا شروع کر دیں، تو جو اسپیچ دینے والا ہوگا تو وہ یقیناً گڑبڑا جائے گا نا، تو یہی ان کا کام تھا، وہ جان کر کرتے تھے یہ کام آ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ حرکت جو ہے وہ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا کرتے تھے۔ یا وَیَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ، بے شک وہ، لَمَجْنُونٌ، البتہ مجنون ہے، وَمَا، اور نہیں ہے ہوا وہ، إِلَّا، مگر، ذکر، ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔